السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں جنگل میں لوگان احسن بیکے سے کہتا ہے جو بھی غلطی کرے گا اس کا حساب خون سے لیا جائے گا۔ ہاں تو احسن بیکے کہتی ہے تم نے ٹھیک سنا لوگان۔ عثمان صاحب اور ان کے ساتھیوں کے پاس پہنچتے ساتھ ہی حفاظت پہ مامور منگولوں کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ ان سب کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ انہیں دیکھتے ہوئے عثمان صاحب کہتے ہیں انہوں نے مجھے مایوس نہیں کیا، تمام شیاطین متحد ہیں اور ایک ہدف کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں۔ اولوگان احسن بیکے سے کہتا ہے میں اولوگان ہوں، منگولوں کے عظیم ترین کمانداروں میں سے ایک ہوں۔ ہمارے طاقتور الجیتو خان نے میرے لیے ایک ہدف مقرر کیا ہے، میں اسی ہدف کے پیچھے چلوں گا یہاں تک کہ کچھ بھی ہو جائے۔ تو احسن بیکے کہتی ہے تم نے جو کہنا ہے کہو اولوگان۔ تو اولوگان کہتا ہے میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ جلدی کرو احسن بیکے خاتون، اس سے پہلے کہ میں عثمان کو تلوار سے شکست دوں۔ تمہیں اس کھیل کو ختم کرنا ہوگا جسے تم امن کہتی ہو۔ جواب میں احسن بیکے کہتی ہے اولوگان تمہیں صبر کرنا ہوگا، تم اپنی تلوار عثمان کے خلاف صرف کھیل کھیلنے کے لیے اٹھاؤ گے، تم اس پہ زور ڈالو گے اور میں اسے اتحادی بناؤں گی۔ جب عثمان مجھ سے معاہدہ کرے گا اس کے تمام لوگ مجھے مسیحا کے طور پر دیکھیں گے اور میرے سامنے آنے والے تمام ترکمان سردار میرا احترام کریں گے۔ ہم عثمان کو الگ تھلگ کر دیں گے۔ جب ہماری تمام فوج کائی کی سرحدوں کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے پہنچ جائے گی تب جا کر ہم عثمان کو ماریں گے۔ یہ سن کر عثمان صاحب اور ان کے ساتھیوں کو بہت غصہ آتا ہے۔ جرکتہ کہتا ہے جب یہ امن کے ساتھ ہمارے پاس پہنچی تو اس نے گھٹیا منصوبہ بندی کی ہوئی تھی۔ عثمان صاحب کہتے ہیں بالکل، ہم انہیں ترکوں کے خلاف متحد ہونے کی قیمت ادا کروائیں گے۔ میں احسن بیکے کے شیطانی منصوبے برباد کر دوں گا۔ دوسری طرف صوفیہ آگے بڑھتے ہوئے ہریستو پر چلا رہی ہوتی ہے تمہیں اقدامات کرنے چاہیے تھے، مزید سپاہی لانے چاہیے تھے۔ ہریستو کہتا ہے میں نے کوشش کی۔ تو صوفیہ کہتی ہے چپ رہو ہریستو، آج بالا بچ گئی، عثمان اور بالا دونوں دوبارہ میرے چنگل میں آ جاتے، اب جلدی چلو ہم آگ کے ساتھ جائیں گے۔ یہ کہتے ساتھ وہ آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ علاؤالدین گونجا اور سپاہیوں کے ساتھ ان کا تعاقب کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے بھاگتے رہو ناگن بھاگتے رہو، ہم جب اپنی بہن سے ملیں گے تو میں تم سے ہر چیز کا حساب لوں گا۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کائی قبیلے کے مرکزی خیمے میں تمام ترک سرداران موجود ہوتے ہیں۔ بیگم البائی سے کہتی ہے ہماری اپنی سرزمین پر ہمارا حال دیکھو، مجھے نہیں معلوم کہ اس سے بھی بدتر کچھ ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں احسن بیکے وہاں آتی ہے اور صدران سے کہتی ہے خوش آمدید، آپ نے آ کر مجھے عزت دی۔ میں نے آپ کو یہاں اس لیے مدعو کیا ہے کہ تمام ظلم ختم ہو گیا ہے، آپ عظیم الہانی ریاست کی رحمت سے مستفید ہوں۔ تو عثمان صاحب کے ساتھ سے بھاگنے والا سردار کہتا ہے یہ کیسے ہوگا جبکہ اولوگان طوفان کی طرح ارد گرد ہے۔ تو احسن بیکے کہتی ہے الہانی ریاست کے مقابلے میں اولوگان صرف ایک چھوٹا سا ذرہ ہے، اولوگان کو سزا ضرور ملے گی۔ دوسرا سردار پوچھتا ہے آپ ہم سے کیا چاہتی ہیں احسن بیکے؟ تو احسن بیکے کہتی ہے وہ عثمان جسے آپ سردوں کا محافظ کہتے ہیں اس کے خاندان کو کچھ دیر پہلے اولوگان کے حملے سے میں نے بچایا، اب وہ جلدی صلح کرے گا اور مجھ سے وفاداری کا عہد کرے گا۔ عثمان کے پاس دو راستے ہیں، یا تو محصول دے گا یا اپنی بیٹی، یا اتحادی یا دشمن۔ اب میں توقع کرتی ہوں کہ آپ سب بھی وفاداری کا عہد کریں گے۔ البائی کہتا ہے کیا عثمان ان شرائط کو قبول کرے گا؟ پہلے والا سردار کہتا ہے البائی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیا عثمان آپ کے سامنے جھکے گا؟ جواباً احسن بیکے کہتی ہے جیسا کہ البائی نے کہا ہمارے پروں کے نیچے رہنا قبول کرنا اپنے آپ کو الہانی ریاست کی آگ میں جلنے دینے سے بہتر ہے۔ اب یقیناً عثمان میری پیشکش قبول کرے گا، میں تمہارے لیے امن لائی ہوں، جنگ نہیں۔ اب بتاؤ عثمان اس راستے میں میرے ساتھ کھڑا ہو یا نہ ہو، کیا تم میرے ساتھ کھڑے ہوگے؟ کیا الہانی ریاست سے وفادار ہوگے؟ تو پہلے والا سردار آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے آپ کی نیت اچھی ہے احسن بیکے، میں سمجھتا ہوں کہ جبر سے ہم فلاح نہیں پا سکتے، تو اس لیے آپ کا راستہ میرا راستہ ہے۔ پھر دوسرا سردار کہتا ہے ظالموں کے نہیں، میں مظلوموں کی حفاظت کرنے والوں کے ساتھ کھڑا ہوں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب سرداران اس کی حمایت کرتے ہیں۔ احسن بیکے کہتی ہے آپ کا شکریہ، بہت شکریہ۔ ادھر عثمان صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس قبیلے جا پہنچتے ہیں اور گھوڑے سے اترنے کے بعد آگے بڑھتے ہوئے اورحان سے کہتے ہیں ہم نے جیسا کہ پیشگوئی کی تھی یہ دونوں ظالم مل کر کام کر رہے ہیں۔ اورحان کہتا ہے اس نے ہمارا مسیحا ہونے کا کھیل کھیلا اور اولوگان نے ہمارے قبیلے پہ چھاپا مارا، وہ اپنے کیے کا حساب دیں گے۔ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں یہ آج ہی سنبھال لیا جائے گا، ہر آنکھ کے بدلے آنکھ اور ہر خون کے بدلے خون۔ میں افطار کے وقت احسن بیکے کا وقت ضائع کروں گا اور آپ اس کے آنے والی فوج کو تباہ کریں گے، ہم تعداد میں ان کے برابر نہیں ہیں، تو اس لیے ہم اس راستے کے اختتام پہ یا تو غازی ہوں گے یا شہید۔ جواب میں اورحان کہتا ہے غازی ہونا ایک اعزاز ہے، شہادت تک پہنچنا ایک اعلیٰ ترین مقام ہے، آپ نے جو فریضہ دیا ہے اسے پورا کریں گے۔ برہان پوچھتا ہے کیا ہمارا حملہ خفیہ ہوگا؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں بالکل، تم اپنا بیس بدلو گے اور ان کتوں کا روپ دہار لو گے، انہیں ایک دوسرے کو مارنے پہ مجبور کرو گے۔ اورحان کہتا ہے ہم احسن بیکے اور اولوگان کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیں گے۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں جب احسن بیکے پر اولوگان حملہ کرے گا تو وہ میرے سامنے اپنا کانٹا نگل نہیں سکے گی، اورحان تم اس سارے منصوبے اور حملے کی سربراہی کرو گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب آگے بڑھ
جاتے ہیں۔ اندر حلیمہ خواتین کے ساتھ کام کاج میں مصروف ہوتی ہے اور بالا خاتون سے کہتی ہے وہ عورت آپ سے بچ گئی ہے بالا خاتون، اب کیا ہوگا؟ تو بالا خاتون کہتی ہے وہ بھاگ گئی ہے لیکن یہ چیز مجھے حلیمہ کو تلاش کرنے سے نہیں روکے گی۔ حلیمہ کہتی ہے صوفیہ آپ کی دشمن ہے، آپ اس کی باتوں پر یقین کیوں کر رہی ہیں؟ یہ سن کر بالا خاتون اٹھتی ہیں اور اس کے پاس آتی ہیں، پھر اسے تعویذ دکھاتے ہوئے کہتی ہیں مریم میں نے اس میں موجود دعا خود لکھی تھی، میں نے اسے اپنی بیٹی کے گلے میں ڈال دیا تھا، میری حلیمہ زندہ ہے میں جانتی ہوں اور ہم اسے ڈھونڈ لیں گے۔ حلیمہ کہتی ہے ہو سکتا ہے وہ آپ کو تکلیف دینے کے لیے دوبارہ جھوٹ بول رہی ہو۔ تو ہولوفیرا اس کے پاس آ کر کہتی ہے مریم مائیں محسوس کر سکتی ہیں، اگر ہماری بالا ماں کہہ رہی ہیں کہ حلیمہ زندہ ہے تو وہ ضرور زندہ ہوگی۔ پھر بالا خاتون فاطمہ کے پاس جاتی ہیں تو فاطمہ کہتی ہے ماں مجھے ڈر لگتا ہے، کیا ہوگا اگر وہ مجھے لے گئے تو؟ بالا خاتون کہتی ہیں خاموش، ایسا نہیں کہتے، جب میں تمہارے بابا اور تمہارے بھائی یہاں موجود ہیں کیا تمہیں کوئی چھو بھی سکتا ہے؟ ایسے مت سوچو، چلو شاباش۔ یہ کہتے ساتھ ہی بالا خاتون جانے لگتی ہیں تو فاطمہ کہتی ہے ماں ہم اپنے دشمنوں کے لیے افطار تیار کر رہے ہیں، شیطان مجھ سے کہتا ہے کہ ان کے کھانے میں زہر ڈالوں اور ان سب کو مار ڈالوں۔ تو بالا خاتون اس سے کہتی ہیں اگر ہم ظالم کے ظلم کا جواب اس طرح دیں گے تو ہم بھی ظالم بن جائیں گے، ہم عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کریں گے۔ فاطمہ کہتی ہے ماں ہمارے دشمن ہمارے جیسے نہیں ہیں، انہوں نے چھوٹی سی عمر میں حلیمہ کو ہم سے چھین لیا، ہم ان پہ رحم کرتے ہیں لیکن وہ ہم پہ رحم نہیں کرتے۔ بالا خاتون کہتی ہیں فاطمہ اسی لیے ہم ان جیسے نہیں ہوں گے، جو چیز ہمیں منفرد بناتی ہے وہ ہماری تلوار نہیں بلکہ ہمارے دل ہیں۔ حلیمہ بھی ان کی باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ ادھر صوفیہ کے سار قلعے میں داخل ہوتی ہے، باہر سے علاؤالدین یہ منظر دیکھتے ہوئے کہتا ہے سانپ اپنے بل میں گھس گیا ہے، اب کوئی اور چارہ نہیں ہے یہ جاننے کے لیے کہ میری بہن کہاں ہے، میں اس سانپ کے بل میں داخل ہوں گا۔ اس لیے میں ایک سپاہی آ کر کہتا ہے میرے شہزادے بازنطینی چھکڑا اس طرف آ رہا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی علاؤالدین مسکرانے لگ جاتا ہے اور آگے بڑھتے ہوئے اس چھکڑے کے سامنے جا پہنچتا ہے۔ چھکڑے میں موجود بازنطینی سپاہی اس سے پوچھتا ہے کون ہو تم، کیا چاہتے ہو؟ تو علاؤالدین کہتا ہے سرحدوں کا حاکم، اسلام کا خادم، عثمان صاحب کا بیٹا شہزادہ علاؤالدین، یعنی کہ تمہارا جلاد۔ یہ سن کر بازنطینی سپاہی کہتا ہے لگتا ہے اپنی عقل کھو بیٹھے ہو، تم نے اکیلے میرا سامنا کر کے غلطی کی ہے۔ علاؤالدین کہتا ہے تو کیا ایسا ہے؟ اس کے یہ کہتے ساتھ ہی گونجا اور علاؤالدین کے سپاہی تیر برسا دیتے ہیں اور اس بازنطینی سپاہی کے ساتھ موجود سپاہیوں کو مار گراتے ہیں۔ وہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے علاؤالدین پہ حملہ آور ہوتا ہے مگر علاؤالدین اسے گھوڑے سے گراتا ہے اور اگلے پل اسے کاٹ ڈالتا ہے۔ پھر اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے ان کے کپڑے پہن لو، ہم آگ کے ساتھ جائیں گے۔ کائی قبیلے میں احسن بیگم اپنے بیٹے سارگون سے کہتی ہے آنے والے مہمان منگول فوج کے سب سے مضبوط جنگجو ہیں، ان باصلاحیت جنگجو کا خیر مقدم کرنا صرف میرے بہادر بیٹے کے لیے موزوں ہوگا، سفر محفوظ ہو بیٹے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سارگون چلا جاتا ہے اور احسن بے کے زلزایہ سے پوچھتی ہے کیا عثمان کے لیے لے جانے والے تحائف تیار ہیں؟ تو زلزایہ کہتی ہے جیسا کہ آپ نے حکم دیا تھا وہ چھکڑے میں رکھ دیے گئے ہیں، ہم افطار پہ خالی ہاتھ نہیں جا سکتے، ایسا ہی ہے نا البائی؟ تو البائی کہتا ہے ہم عثمان کی بات کر رہے ہیں، ہم تحائف سے بڑے چھکڑے اس کے پاس لے کر جا رہے ہیں لیکن وہ کھانے کے بجائے ہمارے سامنے زہر رکھے گا۔ احسن بیگم کہتی ہے افطار پہ میں جا رہی ہوں البائی، تم نہیں۔ تو بیگم بولتے ہوئے کہتی ہے عثمان کی بے شرمی کی کوئی حد نہیں ہے احسن بیگم، البائی کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ محتاط رہیے گا۔ یہ سن کر بیگم کہتی ہے میں نہیں جانتی کہ تم دونوں اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو، تم لوگ میرے بارے میں پریشان نہ ہو۔ یہ کہتے ساتھ وہ آگے بڑھ جاتی ہے اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔